خیال آتا رہا کہ یار یہ جو اسپورٹس میں یہ کر رہے ہیں نا وہ اسرائیلی ریئل لائف میں کر رہے ہیں. ایگزیکٹ یو کوڈ ڈرا پیراللز کہ آپ دوسروں کو ذلیل کریں, ان میں اٹیک کریں اور پھر آپ وکٹم پلے کریں. وکٹم پلے کر یہ گر جاتے تھے نا, چیختے تھے, روتے تھے. ارجنٹینین پلیئر دیکھا ہوگا. ارجنٹائن ان کے خطے میں وہ ملک رہا ہے جو واز نون فار فریڈم فائٹنگ. ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹائن از ویری ویل نون. کیا ان کی ایک وہ تھی what's her name مجھے اب یاد نہیں رہا, جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں مادر ملت تھی, اب یاد نام نہیں یاد ہے. وہ تو ہماری تھی, پاکستان کی تھی. نہیں ارجنٹائن کی بھی ایک ہے نا ماں, I don't remember her name. اچھا وہ ہمارے ویورز بتا دیں گے, آپ فکر نہ کریں, آ جائے گا. جی. And so it is disappointing کہ ایک پورا ایک ملک جو اتنا فیمسلی نون ہے کہ انصاف اور کیا کہتے ہیں ہر چیز جو ایک انسان سنتا ہے, وہ ایک ایسا ملک ڈاؤن فال ہوئی ہے اس کی کہ کرپشن سے بھرا, اور کرپشن. اچھا لیکن اس کے اندر ایک بات ہے کہ کئی دفعہ آدمی اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ پھر اس کا اوپر کا سفر ہوتا ہے. تو این ممکن ہے کہ ہم جس طرح پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کچھ بہتری شاید اللہ تعالیٰ کرے تو بہتری کی طرف سفر شروع کریں, تو ارجنٹائن کے لیے بھی یہ پاسبل ہے. ایبسلیوٹلی. ہم نے اس کے آئی تھنک ایک اسپیکٹ کے علاوہ سارے اسپیکٹس کو ٹچ کر لیا ہے, اور وہ اسپیکٹ ہے ورلڈ کپ کا بہت بڑا ہڈن اسپیکٹ ہے پاکستان. اگر آپ پاکستان کا ذکر نہ کریں اس ورلڈ کپ میں تو بہت زیادتی ہوگی. اس میں ہر طرح کے آپ نے دیکھے ہیں انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر طرح کی پاکستان کی اونرشپ ہی اس سپورٹ سے. حالانکہ ہماری ٹیم کو اتنی نہیں, ہمارے کھلاڑی جاتے ہیں وہ سارے کے سارے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں کہ دوسرے ملک میں, لیکن پاکستان کے بالز کے بغیر یہ ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. دی کائنڈ آف سوفسٹیکیشن جو میں نے جب اس بال کی اسپیکس پڑھی ہیں میں تو حیران رہ گیا جس طرح وہ ہوا ہے. اور آپ نے اس چیز کو جو ابھی ہم جس موضوع کو آپ نے ابھی اٹھایا, میں سوچتی ہوں کہ وائی از اٹ مور فوکس, کیوں نہیں اس چیز پہ تھوڑا سا. پورے ورلڈ کپ میں نو بڈی ریمبرڈ کہ فٹ بال آیا کہاں سے ہے. سو دیٹ شوڈ بی, اٹ شوڈ بی گیون مور کریڈٹ ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان شوڈ آلسو میک شیور کہ اتنا کریڈٹ ہونا چاہیے, کوئی تھوڑی سی پاکستان کی بھی پروموشن ہو جاتی ورلڈ کپ میں. وہ بسمینا میں اور شعیب کر رہے ہوتے پروگرام تو میں بتاتا کہ کیوں نہیں یہ ہو رہا. اب آپ آ گئی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اب آپ کو فکر کرنا پڑے گا بہت زیادہ. ہاں جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز سامنے لانے کے لیے نا آپ میں وہی کریج اور بریوری ہونی چاہیے, آپ میں کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اب مجھے یہ پرائم منسٹر یا فیلڈ مارشل اٹھا کے جائیں گے تو کون یقین کرے گا ان کی بات؟ کون کہے گا کہ یار تم لوگوں کی شکل ہے کوالٹی چیز بنانے کی؟ بالکل. میں تو اس چیز سے میں خوش ہوں کہ یہ ان لوگوں نے کہیں اس طرح کی بھونڈی حرکت کوئی کوشش نہیں کی کہ جی ہم کوئی اتنے بڑے سپر سٹار ہیں جو ہم جا کے پروموٹ کریں پاکستان کے اس چیز کو. ہم نے کوئی آئیڈیا تو نہیں دے دیا کہ نہیں اب لیٹ ہو گیا, اب یہ نہیں کر سکتے. اور لیٹ ہو گیا سے جو شعیب نے بات کی تھی یہ اچھا سیگوے ہے, اب ہم اس پہ آتے ہیں. وہ جو ونسٹن چرچل نے کہا تھا نا, دنیا کے آئی تھنک بغیر ترین لوگ کبھی بھی اچھی بات کر جاتے ہیں, ان میں سے اس نے جب جنگ کے بارے میں کہا تھا, اس نے کہا دس از ناٹ دی اینڈ, دس از ناٹ ایون دی بگننگ آف دی اینڈ. اگر آپ بغیرتی کی بات کریں تو آپ کا پریزیڈنٹ کیا کر رہا تھا ویسے, اس نے تو حد ہی کر دی ہے. ہی از سچ اے جوکر. وہ تو چلیں مطلب ہم لیڈرز کی بات کر رہے ہیں. وہ تو فری میں انٹرٹینمنٹ ہمیں ملی ہے اینڈ میں. آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوگی, ہمارے لیے تو بہت ہی شرمندگی تھی. وہ میں اور شعیب یہی بات کر تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے بہت بے وقوف لوگ بھی دیکھے ہیں, بہت خود غرض بھی دیکھے ہیں, کرپٹ بھی دیکھے ہیں, معذور بھی دیکھے ہیں, لیکن وہ سارے اکٹھے ایک انسان میں ہم نے معذور کے ساتھ مجبور بھی دیکھے ہیں. ساری چیزیں ایک میں نہیں دیکھی تھی اب تک.
تو وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. But definitely I think it is کیا کہہ سکتے ہیں, it's a fact کہ I don't think he's mentally fit. You know the amount of attention he wants. میں سوچتی ہوں کہ دنیا کے سارے کیمرے 24 گھنٹے اس کے تھوبڑے پہ ہوتے ہیں سارا دن, اور وہ اس نے اسٹیج ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے اس کو یہ لاسٹ چانس پوری زندگی کے بعد ملا کہ وہاں کھڑا ہو کے اس نے میڈل دینے ہیں. یہ تھا. اور یہ سارے سائیکوفینٹس اور نارسسسٹک پرسنالٹیز یہ چیز ہوتی ہے. آپ پاکستان میں دیکھ لیں, انہیں دیکھ لیں. اس سے پہلے ہم کیر اسٹارمر کی بات کر رہے تھے کہ وہ اعظم بننے سے پہلے اس کی باتیں اور اس کے کام دیکھیے. وزیر اعظم بنتے ہی اس نے کیسے پینترا بدلا اور کیسے چیزیں کرنے لگا. تو یہی ڈگنیٹی اور گریس جو وہ ہر ایک حصے میں نہیں آتی. وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. تو یہ اب 80 سال کی عمر میں اسے ذلیل ہونا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی امپائر کو واپس اپنی پلیس پہ لے جانے کے لیے اس بندے کا انتخاب کیا. باقی پہلے والوں نے اپنا پارٹ پلے کیا تھا, لیکن دس از ٹرولی جو چرچل کی بات کر رہے تھے نا, وہ دو اس میں صرف پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دس پرسن ہیز براٹ. ہم لوگ سوچتے تھے جب ضیاء الحق کا جہاز پھٹا ہے نا, وہاں سے شروع کر لیں اگر آپ, تو ہر دفعہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یار از دس دی باٹم, ہیو وی ہٹ دا باٹم, آر وی گوئنگ ٹو رائز بیک اگین. ہر ایک پہ یہ ہوتا تھا. بنظیر کو ہٹایا, پھر نواز شریف آ گیا, پھر اسے ہٹایا, پھر تو ہم کہا یار یہ اللہ کرے یہ آخر ہو یار, اس کے بعد ہم رائز کرنا شروع کریں. لیکن اب ہم جہاں پہ پہنچ گئے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے, اس سے باٹم سے نیچے جانے کی ہمیں ہمت نہیں رہی. امریکہ دنیا کو اس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے, پوری دنیا کو. You just cannot go in that direction any further. اللہ کرے پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے یہ باٹم ہو جو ہٹ کر دیا ہے, تاکہ ایک تھرڈ ورلڈ وار ہم افورڈ نہیں کر سکتے. We just cannot go through that anymore. We are 8 billion people. تو بہت زیادہ, اب تو میں تھوڑے مہینوں بعد آئی ہوں, بٹ مائی تھنکنگ از ناؤ 8 بلین سے بھی زیادہ ہو گئے جب سے آپ گئی ہیں. What I was thinking کہ یہ جو بھی آپ نے بات کہی ہے نا, میری سوچ یہ ہے کہ امریکہ نے جو اس پریزیڈنٹ کے ساتھ ہمیں اپنا ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک پہلو دکھا دیا ہے نا, اٹ از نو, وہ اس نے ایک قسم ایز اے نیشن, ایز اے سپر پاور, obviously اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے, ٹھیک ہے, یہ دنیا ساری اب میرے خیال سے سوچتی ہے کہ it is not, it does not deserve to be called a super power. دیکھیے یہ کام شروع ہو گیا. Military wise یہ ہیں, there is no doubt about that. Military wise they are most probably the strongest one in the world. لیکن جو ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی پہلے ہم دیکھتے تھے نا وائٹ ہاؤس کی طرف اینڈ امیرکنس کی طرف, I think کہ امریکہ کو اب بہت سارے دہائیاں لگ جائیں گی اپنی اس ریسپیکٹ کے پہلو پہ واپس آنے کے, بیکاز obviously ہمیں اب پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں there is nothing credible going on. وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں you can't trust it anymore, ٹھیک ہے, and it is like I don't trust the Americans anymore, really. یہ کام جب کینیڈی کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا نا, موساد نے یا یہ نے مل کے, اس کے بعد سے جمی کارٹر کا تھوڑا سا ٹائم تھا بیچ میں جب تھوڑی سی بریک لگی تھی, اس نے تھوڑی سی ڈگنیٹی ری گین کی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ اسے کس بری طرح سے انہوں نے کنسپائر کر, تو یہ ہر ایک نے اپنا حصہ اس میں پارٹ پلے کیا. آپ کہہ رہی ہیں شارٹ ان دا فٹ تو بہت پہلے لوز ہو گیا تھا, وہ کٹوا گئے تھے. آپ دیکھیں گئے تھے, لیکن وہ تھوڑا سا وہ کہتے ڈھکا چھپا تھا نا, وہ بالکل سامنے آ چکا ہے. there is nothing more to, and the thing is کہ اس پروسیس میں a lot of people I have spoken to, and ایک حد تک میں خود بھی, میری جو سوچ تھی نا چائنا رشیا کے بارے میں وہ کافی بدل چکی ہے. یہ ایک تھاٹ پروسیس تھا. روشنی ڈالیں اس پہ, کیا سوچ تھی آپ کی اور کیا اس میں تبدیلی آئی؟ I used to think because obviously میری تقریباً ساری زندگی یہاں ہی گزری ہے, ویسٹ کی سوچ, ویسٹ کی تعلیم, you know, and you're young, you're not, جیسے ہم پہلے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ you have a certain کچھ چیزیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کا مائنڈ ینگ ہوتا ہے, وہ مولڈ ہو جاتا ہے, رائٹ, you are not thinking yourself. یہ تو اب اس عمر کے حصے میں بندہ آ گیا اور دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ you are
اگر آپ نے کچھ اپنا بچاؤ کرنا یو آر آپ کو مجبوراً خود سے سوچنا پڑتا ہے، اپنا دماغ چلانا پڑتا ہے. واٹ از دس وٹ آئی ایم سیئنگ، کہ جائزہ لینا پڑتا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری کیا رائے ہے. اینی اب ویز میرے پہلے جو رائے تھی لائک ایوری باڈی گروئنگ اپ ان ناروے اس کے چائنا جو ہے ایک بہت ولن ہے، رائٹ. میری چینج آف چائنا کی جو ویژن تھا نا، میں 2 سال پہلے چائنا گئی ہوں اینڈ آئی واز مائنڈ بوگلڈ ریئلی. آئی واز ایکسپیکٹنگ اے ریئلی کولڈ ماؤ کا چائنا، رائٹ. اینڈ آئی میٹ ایکچولی واٹ آئی کڈ سے ماؤ کا چائنا تو دور، وہ تو ہم سب کو کتنا دور چھوڑ کے، تو وہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے، وہاں کا ہر سسٹم. چائنا doesn't need anybody لیکن everybody needs چائنا. یہ انہوں نے دکھا دیا، پروف کرا دیا. اور وہاں پر ٹیکنالوجی اینی تھنگ دے آر ناٹ، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کی. دیٹ از مائی assessment of being in China. اس کے بعد رشیا has always been the villain. You know, in Russians, your eyes. in my eyes and most of us growing up in this part of the world. جی صحیح. But right now I'm thinking what's good for America is also good for Russia, and it is also most definitely good for China. So if America can do this, then why not China? Why not Russia? This is where I am today. I don't think of Putin as black and white anymore. Yes, I don't, most definitely. I don't کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی یوکرین کی وار ہے، I strongly I'm not supporting him on that one. It's ironic کہ آپ black and white ہو کے آپ کہہ رہے Yeah, ہو. black and white ہو کے black and white باتیں کر رہی ہے. But saying that and being that, it is nobody is doing something about Palestine. So اگر ادھر ہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر یوکرین کے بارے میں ہم سب کیوں رو رہے ہیں؟ میری تو یہاں پر رہ کے موسٹلی میری آرگومنٹ یہی ہوتی ہے، کیونکہ when we say کہ آپ لوگ یا پولیٹیکلی اگر آپ تھوڑی سی آواز اٹھاتے ہیں، می اینڈ شعیب بھائی وی آر بوتھ پولیٹیکلی ایکٹیو، اور اگر ہم پوچھتے ہیں نا کہ فلسطین کے لیے تمہارے درد نہیں ہے ادھر، وہ کہتے ہیں کہ فلسطین تو اتنا دور ہے یہاں سے، یوکرین تو ہمارے پاس ہے. جو پاس ہے ان کا اثرات جو ہے ہمارے ملک پہ بھی آ سکتے ہیں، جو دور ہے وہ we kind of can't be bothered. لیکن آج کل تو دنیا اتنی قریب آ چکی ہے کہ جو کچھ ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ ویسٹ میں بھی اثر ہوگا، اور جو ویسٹ میں ہو رہا ہے ایسٹ میں بھی ہوگا. ڈیفینیٹلی we are all a kind of a big global family now on this earth. تو ہم ایسا I don't think کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ تھنکنگ جو ابھی آج کل ہے کہ جو ہمارے قریب ہیں وہی ہمارے ہمدرد ہے، یا ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، اور جو ہمارے دور ہے وہ اللہ مالک ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں سمینا کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں نا، یا اس طرح کے اقدامات ہمیں اصولوں کی بنیاد پہ کرنے چاہیے. ہمیں اپنے اقدار کو دیکھنا چاہیے، فاصلے کو. اگر آپ انصاف کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، بالکل، تو جہاں بھی آپ ناانصافی دنیا میں دیکھیں اسے آپ، ٹھیک ہے، ہر ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر انسان کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ویسٹ کا بنیادی اختلاف جو رشیا، چائنا یا اور بھی اس طرح کے جو بھی ممالک یا کمیونٹی، ان سے معاشی اختلاف ہے، بنیادی اختلاف. جنگیں بے تحاشا جو بظاہر ریلیجن کے نام پہ یا پیٹریٹزم کے نام پہ ہوئی ہیں، ان کی بیک میں معاشی ہوتا ہے. ابھی آپ ایران کی جنگ دیکھ لیں جو ہو رہی ہے، اس میں بگیسٹ اسٹرگل یہ ہے کہ جی معاشی طور پہ کون اس سے نقصان پہنچا سکتا ہے دوسرے کو، یا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. تو یورپ نے بھی اس چیز کو اسی طرح سے دیکھا ہے کہ معاشی طور پہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اینی وچ وے یو سلائس اٹ، یوکرین کی جنگ میں یورپ کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے سب سے بڑا. سیاستدان جو ہیں یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ ساتھ مل جاتے ہیں امریکیوں کے، کیپٹلزم کے وہ پروٹیکشن کرتے ہیں اس کے، اور اب کیپٹلزم سے بیونڈ جا چکے ہیں، نیو کیپٹلزم میں جا چکے ہیں، جہاں پہ آپ کو لامحالہ یوکرین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں اسے کہ جی اس نے کیپٹل. اب تو رشیا والے تو نہیں کہتے آپ سے، نہ وہ پھیلا رہے ہیں کمیونزم کو، نہ وہ لے جا رہے ہیں، لیکن جو بھی چیز آپ دیکھیں گے انسانوں کو، انڈیویجولس کو، ہیومنس کو، ویکر لوگوں کو اگر پروٹیکٹ کر رہی ہے تو کیپٹلزم اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ہارڈ کور نیو کیپٹلزم از ناٹ فار پیپل.
کبھی اچھا رہا ہوگا کسی زمانے میں. اب امریکہ میں آپ دیکھیے بڑے عرصے سے اس پہ ہمیں پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, اور آئی ہیو اے لاٹ ٹو سے اباؤٹ دیٹ. اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں. یہاں پہ اتنی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں بیچ بیچ میں کیپٹلزم کے خلاف. ریسنٹ ایگزامپلز ہیں اس میں. براک اوباما کا آنا جو تھا, اور براک اوباما کے بعد برنی سینڈرز کا, ٹرمپ کا رائز, اور اب ممدانی کا رائز ہوا ہے جو سوشل ڈیموکریٹس کا یہاں پہ ہوا ہے. وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے, اس کے پیچھے لوگوں کی بیچاروں کی سکت ختم ہو رہی ہے. افورڈیبلٹی نہیں رہی, زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے جنگوں کی وجہ سے. یوکرین کی جنگ جو ہے اس نے یورپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہیں. یورپ نے بلیٹنٹلی امریکہ کو سپورٹ کیا ہے. یورپ نے اپنے پاؤں پہ جو کلاڑیاں ماری ہیں وہ, اس سے اب وہ ریکور کرنا ان کے لیے بہت ہوگا. اور میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے, یہ میں نہیں سنتا ہوں لوگوں کو کہتے ہوئے, لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ جو تھی یہ امریکہ کی یورپین یونین کے خلاف جنگ تھی. امریکیوں نے یورپین یونین کو کمزور کرنے کے لیے یہ کیا, بیکاز امریکہ کا ایمیننٹ کنٹینڈر جو اپوننٹ ہو سکتا تھا, جو اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا, وہ یورپ تھا. یورپین یونین کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے پٹھو کو یوز کیا, انگلینڈ کو, کہ اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد انہوں نے ساری چیزیں کی, اور یوکرین کی جنگ ایک ان کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا یورپ کو کمزور کرنے کے لیے, یورپین یونین کو خاص طور پہ. تو جس کا اثر بے تحاشا لوگوں پہ پڑا ہے. obviously انرجی کا کرائسس جو بھی یورپ میں آئے گا, وہ لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے, عام لوگ, ہمارے آپ جیسے لوگ جو. تو یہ ہوا ہے. اب جو آپ نے یہ کہی تھی نا بات کہ جی امریکہ کو بہت عرصہ لگے گا اپنی اس ڈگنیٹی کو گین کرنے میں, وہ گیا کام. The ships have sailed. رضیہ نکل گئی ہے ایک دفعہ. اب رضیہ واپس آ بھی گئی نا, تو رضیہ وہ نہیں رہے گی. نہیں, ٹھیک ہے نا. it is lost both its integrity, credibility, its standing basically. اچھا نہیں, اس کے اندر ایک بات ہے, ویسے اس کے اندر ایک بات ہے. دیکھیں میرے خیال میں شاید ان کی پہلے بھی صحیح نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے جو تھے ان کو اس چیز کو چھپانے کا فن کسی حد تک آتا. بالکل ان کے پاس وہ فن تھا. جو آپ کی بھی بات کریں, ایک طرح سے اس نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ جو پریٹینس تھا وہ بالکل ختم کر دیا. بالکل وہ کہتا ہے نا پٹ لپسٹک آن اے پیگ, اس نے وہ لپسٹک ہٹا دی, اسے لگانے کی کوشش نہیں کی. اس نے کہا بھائی یہی ہے, اسی طرح کا ہے. تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک زرداری پیدا کی. بالکل. بٹ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ یورپ کا جو کہ یورپ نے یعنی امریکہ نے ایسا کیا. بٹ one other thing which has been developing now since at least from Norway's point, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, and Norway being a strong economical power, though it's little, لیکن جیسے کہ ڈنمارک پہ جب ٹرمپ نے اپنا گرین لینڈ کا اس کی جو ڈریم ہے جو بھی ہے فضولیات, اس سے نا I think کہ یورپ سیریسلی have woken up, اور انہوں نے ان کو پتا ہے کہ they have to become a nation now together, all of Europe, included Scandinavia, and definitely Europe will rise now, and they don't need America anymore. That is also one price America has paid for this war. کہ یورپ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہو گیا, ان کو ہونا پڑا ہے, مجبوری ہوئے ہیں, لیکن they are going to, and they are most probably ابھی ہو بھی رہا ہے. And the thing is کہ اب جو ہے نا ابھی آپ بات کر رہے تھے نا how to say اکنامی کی یا خرید و فروخت کی جو بھی ہے, ابھی جو ٹائم ہے نا چائنا کا ہے, بیکاز بوتھ چائنا اینڈ رشیا آر سیئنگ دیٹ پاسبلٹی ناؤ کہ جب امریکہ ویک ہو گیا, ان کا جو فٹ ہولڈ ہے نا, یا جو ان کا ہولڈ ہے وہ زیادہ مارکیٹ پہ ہوگا, اینڈ ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ دیکھیں simple as that, everybody was dreaming in making something to live in Dubai, including myself. آپ یقین کریں کہ ہم 2 سال پہلے دبئی گئے تھے, we were serious about کہ ہم نے رکھنا ہے اب دبئی میں کچھ. یہ جنگ نے ہمیں بتا دی کہ no, we can't invest our money in Dubai. اچھا, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں انفارچونیٹلی. It's good. نہیں, ڈس ایگریمنٹ تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ہے نا پریمس کی بات کر رہے ہیں جی,
جو یورپ ہے، اگر آج یورپ کی نظر میں مسئلہ ٹرمپ ہے، اگر آج ٹرمپ ہٹ سے کوئی دوسرا آ جائے تو یہ خوش ہو جائیں گے اسی رول میں واپس بہت جلدی. کیونکہ میں نے دیکھا تھا جب ڈیووس میں کینیڈا کے پرائم منسٹر نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا جو بہت ضروری بات تھی. اس نے کہا کہ دیکھیں جو اولڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ صحیح نہیں تھا، لیکن ہم نے کچھ کہا نہیں کیونکہ ہمارا فائدہ تھا. اب اٹس گون ٹو فار. لیکن ناروے میں میں نے اس ڈسکشن کو فالو کیا. یہاں پہ جو سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر خراب ہو گیا ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، لیکن پہلے والا صحیح تھا، ہمیں واپس اس تک جانا ہے کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دبئی پہ بھی تھوڑا ڈس ایگری کروں گا کیونکہ دبئی مجھے بہت پہلے سے اس میں ایک مسئلہ نظر آتا تھا. وہ ایک بہت گلیمرس، بہت خوبصورت فرنٹ بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ ہمیشہ بہت گندی، ویری اگلی. بالکل. تو وہ چیز میرے خیال میں اگر یہ جنگ دبئی کو ختم کر دیتی ہے ایز دیٹ پروجیکٹ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید ہو جائے گا یہ. یس. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کا جو ہولڈ ہے مڈل ایسٹ میں وہ بھی موسٹ ڈیفینیٹلی بہت ویکن ہو گیا. اور اگر یہ اب سمجھدار ہوں تو they would rethink کہ ان کی پوزیشن کا ہونی ہے بیکاز بڑا ضروری اگر ہے میرے خیال میں وہ فلفل نہیں ہو رہا. لیکن اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ دوسرا پارٹ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت آج ابھی آنے سے پہلے میں تھوڑی سی دیر پہلے دیکھ رہا تھا خبریں تو اس کے اندر کچھ نیوز وہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کویت کے بارڈر کے اوپر اپنی فوجیں ماس کر رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر کے دوبارہ سے فل کو اسکیل کور وار کر لیں شروع گے. ہونے کا چکر چل رہا ہے. تو دبئی یا پورا یو اے ای، بحرین ایک بڑا خاص کیس ہے بہت سے معاملات میں، قطر اور کویت، یہ 3 چھوٹے اسٹیٹس ہیں لیکن یہ حرکتیں اس طرح کر رہے ہیں جس طرح یہ اصل سپر پاور ہوں. تو میرے خیال میں ان کو صحیح ان کے جگہ پہ لانے کا ایران فیصلہ کر چکے اور جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا کرتا تھا سعودی عرب وہ تھوڑا سا ان سے ڈسٹنس ہو رہا ہے کیونکہ اس کو آ رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی نا چین کی اور دوسرا تیسرا، میرے خیال میں بہت سے ممالک پوری دنیا میں اس وقت اپنے تعلقات کو دوبارہ سوچ رہے ہیں. بالکل. کہ کیا ہمیں امریکہ کے پٹھو بننے میں کوئی فائدہ ہے اور اگر نہیں ہے تو ہم کہاں اپنا نیا وہ انگلش میں محاورہ نا کہ وہ اپنے جو باسکٹ میں ایگز تھے وہ ساری ایک ہی باسکٹ میں رکھے تھے نا، اب وہ ٹوکریاں بھی بدل رہے ہیں اور انڈے بھی بدلے جا رہے ہیں. اب باکس دینا انہیں جو آپ ساتھ ہی لے جاتی ہیں ہر دفعہ باکس انہیں سب میں بانٹے ہیں آپ. مچ انٹرسٹنگ ٹو گو. ابھی تو ہم ساری رات کو یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں. ایران کی وار دیکھیں what a phenomenon. یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کیا بن گیا ایران. یہ جو سارا سیکیورٹی ماڈل تھا نا پوری دنیا میں امریکہ نے جو پھیلایا تھا، ایک ہر جگہ پہ 2 چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ یا تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ہوتی تھی یا سیکیورٹی پروٹیکشن ہوتی تھی. کہیں پہ انہوں نے وہ جال پھیلایا تھا کہ جی ہم تمہیں جاپان سے لے کے یہاں تک، جاپان اور کوریا کمپیریٹیولی سمجھدار ہیں، وہ مچ اولڈر سویلائزیشنز ہیں. انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ اس فرکشن سے دور رہ کے وہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جنگ عظیم کے بعد یہ موقع پرووائڈ کیا امریکہ کی شکل میں کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا اس پہ اپنے فیٹ پہ. اور یہ دیکھیے ابن خلدون کا فلسفہ تاریخ یہ کہتا ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے اور وہ اس کے عروج اور زوال کے اسباب بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ سیکلیکل پروسیس ہے. امریکن امپائر از نو ڈفرینٹ. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ ختم بھی تو ہونا ہے نا. ہم چونکہ یہ لیو کر رہے ہیں، دس از آور ٹائم، وی آر لیونگ دس ہسٹری. بالکل. We are part of that. We are experiencing on daily basis. اگر ہم اس تھرڈ پلیٹو پہ کہیں مریخ وغیرہ میں جہاں آپ چلی گئی تھیں کافی عرصے کے لیے وہاں ہوتے نا، وہاں سے ہم اسے بہت ڈفرینٹ طرح سے آبزرو کر رہے ہوتے. آپ یہ سوچئے جو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، روم جل رہا تھا اور جولیس سیزر کے ٹائم پہ یہ ہو رہا تھا اور فرعون وہ کر رہے تھے.
یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ کیسے پاگل کے بچے تھے یا کیسے لوگ تھے یا کتنے کیسی دنیا سے. ابھی ہم اس چیز کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم ڈے بائی ڈے اس میں سے لیو کر رہے ہیں. کچھ عرصے بعد جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں ضیاء الحق کے ٹائم کو آپ دیکھیں یا بھٹو کے ٹائم کو آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ اور وہ لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوا یا یہ کیسے پاسبل تھا. اب کا ٹائم بھی اسی طرح دیکھا جائے گا. اب امریکن امپائر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. امریکہ میں جو بہت بڑی بڑی چینجز آئی ہیں ان میں سے یہ دو بہت چیزیں. ایک تو مڈل کلاس وینش ہو رہی, اتنی سکویز ہو گئی تھی جس کی بنیاد پہ امریکہ بنا ہے. بالکل. one of the strongest countries, richest countries in the world, وہ مڈل کلاس تھی اور اس کی بنیاد پڑی تھی مڈل کلاس کی. 90% ٹیکس ریٹ ہوا کرتا تھا یہاں پہ, اس سے ختم کر دیا گیا آہستہ آہستہ آہستہ. اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ انہوں نے سبسڈی دینا شروع کر دی. اب ممدانی بار بار کہتا ہے کہ ایلون مسک کو اس نے, اینڈریو کومو نے $1 بلین سبسڈی دی تھی. صرف ایک جگہ پہ ایک کمپنی کو اس کی $1 بلین سبسڈی, جو ظاہر ہے لوگوں سے لے کے دی گئی تھی. اسٹیٹس کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا تو لوگوں سے ہی لیتے ہیں نا. تو امریکنز کو دو چیزوں کا احساس ہوا. ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ اتنی بروٹل ہو گئی ہے کہ لوگ پس گئے ہیں بری طرح سے, برے. دوسرا انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ یار یہ دوسروں کی جنگیں لڑ کے ہم مر گئے ہیں, فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس کا. بالکل. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ امریکن سیکیورٹی کو, امریکن کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے, ہماری فریڈم, ہماری, وہ تو کسی نے نہیں دیکھا. ویتنام سے آپ شروع ہو جائیں تو امریکہ کی فریڈم اور امریکہ کی ڈیموکریسی کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ دیکھتے ہیں کہ جو وار لابی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو دو چیزیں ہوئی. امریکہ کی ڈرامیٹکلی چینج ہوئی ہے یہ جب سے نتن یاہو نے غزہ پہ یہ وار شروع کی ہے, جینوسائیڈ شروع ہوئی ہے, اس وقت سے امریکہ میں بہت بڑا چینج آیا ہے. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس لیول کی سیلیبریٹیز اور اتنے بڑے بڑے اپنے سٹیکس کو داؤ پہ لگا کے وہ حمایت میں کھڑے ہوں گے. عام لوگ بات کر رہے ہیں, پیپل آر لسننگ, دے آر انٹروسپیکٹنگ. آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں انٹرنلائزیشن اب بڑھتی جائے گی. How long would you think کہ ممدانی would stay? ممدانی از ایکسپینڈنگ ناؤ. It's good. ابھی نہ صرف نیو یارک میں 3 لوگ جیتے ہیں اس کے کانگریس کے, بلکہ کولوراڈو میں اور جگہوں پہ وہاں پہ سوشل ڈیموکریٹس جیتنا شروع ہو گئے. اس الیکشن میں 26 میں بائی الیکشن ہو رہا ہے. اس میں اٹ ول بی اے بگر ڈبیٹ, اور اس کے ریزلٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ 28 کا الیکشن ٹوٹلی ری شیپ دا ورلڈ, ناٹ جسٹ امیرکا, دا ورلڈ. ابھی وہ اس کا کیا نام تھا, وہ جو ابھی آپ کا ایک سینیٹر فوت ہوا ہے جو ٹرمپ کا سپورٹ, جہنم واصل کہتے ہیں, لنسی گرام. ہاں, لنسی گرام. انتہائی بغیرت, انتہائی بغیرت. جان مکین کا جانشین تھا یہ آدمی. ان کے پاس ہر چیز کا ایک سلوشن ہے کہ بام کریں انہیں. لیکن جان مکین پھر بھی اس سے بہتر تھا. پہلے تھا نا, تھوڑا پہلے. ہم سے پہلے کے بغیرت جو تھے وہ اس سے تھوڑے بہتر تھے. جی. پاکستان میں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ عام طور پہ دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی بندے کے پرسنالٹی, اس کے پرسنل مورلز, لیکن اس کے اس سے بہتر تھے. دوسری چیز ہے ان کی پالیٹکس. ان میں سے کسی نے کوئی جنگ ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ, یا کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ ان کے پہلا آئیڈیا یہ نہ ہو کہ یہاں پہ ہم جنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. بالکل. تو لٹیرے ہیں. بالکل صحیح. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ڈیٹیریوریٹ کیسے ہوئے ہیں, مورل ویلیوز, آپ کے پرنسپلز کیسے ختم ہوئے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ جب مشرف کے بعد یہ آیا تھا نا, زرداری آیا تھا, تو میں سوچتا تھا کہ اس سے برا, مطلب یعنی اس سے برا تو کچھ نہیں ہو سکتا. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ نواز شریف نے کہا ہولڈ مائی بیئر, پھر اس نے چائے کی ہوگی, اس نے دکھایا کہ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو عمران خان کی حکومت گرائی, اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا وہ اس سے بھی کہیں برا تھا. اور جو فیلڈ مارشل کا جو اصل طاقت ہے اس سارے کے پیچھے, اس کی حرکتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. مطلب یعنی مجھے جس چیز کے اوپر سب سے افسوس ہوتا ہے وہ
کیونکہ ہم لوگ تو انٹرنیشنل ٹی وی دیکھتے ہیں. یہ لوگ جب امریکہ کے لیڈر سے ملتے ہیں، کسی دوسرے یورپین ممالک کے لیڈر سے ملتے ہیں، اتنے مسکین بن جاتے ہیں اور صحیح معنی میں ان کو گروہن یاد نہیں رہتا کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ویسے جیسے کوئی للو پنجو کوئی آیا ویسی فرسٹ جس کا فلائٹ مطلب پکڑ کے ان جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے. ان کے آگے بالکل سر جھکے جا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ان کی بالکل. سپورٹ لینے لیے. اینڈ اور دس وہ از بھی سو سمجھتے ہیں کہ شیمفل. کیا چیز ہے، لیکن وہ ان سے فائدہ لینے لیے وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. آپ ابھی پہلے سوری جس آپ ابھی پہلے بات کر رہے تھے سیولائزیشنس کی. اب دیکھیں نا، انہوں نے سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں انہوں نے غلطی کی ہے از لائک مس کیلکولیٹنگ ایران. اتنی پرانی سیولائزیشن ہے اینڈ دے تھاٹ کہ ہم جائیں گے بس وہ چائے پیئیں گے اینڈ وی ول کانکر ایران اور واپس ہم آ جائیں گے کیونکہ وی آر دا گریٹ امیریکنس. اب یار دیکھ لیں کیا ہوا. اینڈ I'm really like کہ اگین ایران کو انہوں نے 20-25-30 سال لگائے ہیں بلیک پینٹ کرنے میں کہ ایران جو ہے یہ ہے، ایران وہ ہے. 50. اور دیکھیں کہ ان کی شروع کی ہوئی جنگ نے انہی کو دکھایا ہے کہ ایران، اور دنیا کو بھی دکھایا کہ ایران ہے کیا. ایران کے ویلیوز، ورچوز، آف کورس ان کا سسٹم تھوڑا سا بدل سکتا ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ آپ جیسے اب اگر اپنے قوم پہ بھی آپ ظلم کریں جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، you should do something about it. You should, everybody, which is any person or entity ruling, they should work for their people. Sometimes Iran, it's definitely ان کے اندرونی جو معاملات ہیں ان پہ ضروری ہے ان کو نظر ڈالنے کی، لیکن it doesn't give anybody else right to go and say کہ ہم آئیں اور ہمارا طریقہ سب سے صحیح ہے, which America obviously does every time. انگلینڈ نے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے لوگ فلسطینیوں کے رائٹس کے لیے، ان ٹیررسٹ چارجز پہ بالکل، اور سپریم کورٹ نے اسے اپ ہیلڈ کیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس نے کہا جی عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں. مطلب اس میں اگر یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ایران کو ہمیں تو نہیں پتہ، میں تو نہیں ایران گیا ہوں، یہ جو خبریں ملتی ہیں وہ ہمارا ٹینٹڈ کارپوریٹ ویسٹرن میڈیا سے ملتی ہیں، بالکل ہے نا، اس پہ ہم بلیو کر لیتے ہیں. ایران کے لوگوں کے لیے ہمارا درد اتنا کیوں جاگتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یورپینز کو، امریکنز کو اتنا کیوں درد جاگتا ہے کہ جی ایران کے لوگوں کو آزاد کرانا ہے. آپ نے پہلے لیبیا کے لوگوں کو آزاد کرایا، افغانستان کے لوگوں کو آزاد کرایا، عراقیوں کو کرایا، سیرینز کو کرایا. میں بار بار یہ چیز یاد کرانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو کہ اب 40-45 سال ہو گئے، شاید 50 بھی ہو گئے ہوں. سی آئی اے کی رپورٹس آپ دیکھیے، اس وقت کی نیشنل سیکیورٹی پہ یہ لوگ ریگولرلی اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے 8 مسلمان ملکوں کو انہوں نے ایئر مارک کیا تھا کہ یہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. خطرہ ہے، بالکل. ان 8 ممالک میں سے اب آخر میں پاکستان کا، میں نہیں کہتا یہ بچا ہے، پاکستان تو پہلے جا کے گود میں بیٹھ گیا لیکن تھا. پاکستان کو انہوں نے میٹھی چھری استعمال کر کے ختم کیا نا. دیکھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کو، ہم نے خود سے اسے ہم نے ڈسٹرائے کیا. پاکستان وہ ملک ہے جسے تباہ کرنے کے لیے آپ کو باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ایران آخری ملک بچا تھا، ایران آخری ملک بچا. ڈاکٹر اسرار احمد کا مجھے خطبہ یاد آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو سرداری کا موقع دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وسائل دیے، انہیں اسپاٹ لائٹ دی، انہیں وہ اہمیت دی، لیکن انہوں نے وہ کھو دیا. اب آپ دیکھیے گا، انہوں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اجمیوں کے پاس جائے گی اور اجمیوں میں سے رائز کرے گی قوم. اور وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب اس پورے خطے کی ڈائنامکس چینج ہوگی آف کورس دنوں یا مہینوں میں، کیونکہ اتنی بڑی ہم بات کریں 2 ارب مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. 2 ارب. اب یہ لوگ اور زیادہ سیکٹیرینزم کو پھیلائیں گے تاکہ ایران کو کیا جا سکے جتنا بھی ڈیمونائز اور اسے آئسولیٹ کیا جا سکے. لیکن اگر 50 سال میں یہ لوگ نہیں کر سکے تو آگے جاتے ہوئے ایران نے جو بہادری کی اور جرات کی ایگزامپل سیٹ کی ہیں وہ، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کہتے تھے دوسروں پہ، چائنا پہ، ہیومن رائٹس، یہ ڈیموکریسی، وہ
اس سے وہ اب ساری چیزیں آپ یورپ میں اور امریکہ میں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں جتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے، یونیورسٹیوں کو اس گدھے نے آ کے بلیک میل کیا ہے کہ جی آپ اپنے اسٹوڈنٹس پہ، اسٹوڈنٹ جو آپ کے ہمیشہ ایک طرح سے سمجھیے جو اسپیئر ہیڈ ہوتے ہیں، جو آگے لے جاتے ہیں آپ کی سویلائزیشن، آگے بڑھتی ہے آپ کی نئی جنریشنز کے تھرو، تو آپ انہیں کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں؟ جب آپ یورپ اور امریکہ اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کہ اب کروٹ بدل رہی ہے، اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اب آپ کی اسپاٹ لائٹ جائے گی. چائنا از آل سیٹ ٹو ڈو وٹ اٹ نیڈس ٹو ڈو. ایران ہیز سروائیوڈ فار 50 years. بالکل 47 سال تک ظلم و ستم کا کوئی ایسا، اور آپ کے صرف یہ نہیں ہے کہ جی کافروں نے کیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مسلمان، بالکل. اینڈ دے آر اسٹل سروائیونگ اینڈ ول سروائیو. انہوں نے اپنا اسٹیمنا دکھا چکے ہیں کہ اب تو بہت چینج ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ گلف کنٹریز میں صرف ایک سعودی عرب ایسا ہے جس کے پاس ینگ قیادت ہے، باقی سارے بوڑھے بڈھے جو پرانے خیالات. بالکل میں عمر کا چلیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب تک وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، طرز کہن پہ اڑنا آئین نو سے ڈرنا، اگر وہ آپ کرنا شروع کر دیتے نا، وہ ایک بہت بڑا. تو اب سعودیوں کو یہ چیز آپ دیکھیے گا کہ اندر کھاتے میں ایک تو ان کے پاس امریکن غلامی سے نکلنے کا بہت بڑا موقع ہے. کھاتے میں یہ بہت چینجز لائیں گے اپنے سسٹم میں. ایرانیوں کے ساتھ یہ بات کریں گے، پاکستانیوں کے تھرو کریں بے شک یا ڈائریکٹلی کریں، تو آپ ورلڈ آرڈر کو تیزی سے چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. آپ دیکھیں کہ کرنی نے جا کے اس سے فوری طور پہ بات کی چائنا سے، جب ٹرمپ نے ذرا سا اسے دبایا. اب امریکہ جو پروٹیکشنزم کے خلاف دعائیاں دیتا تھا اور جہاد لڑتا پھرتا تھا کہ جی یہ فری مارکیٹ اور فری اکانومی، پروٹیکشنزم کے سب سے بڑے علمبردار اب یہ بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کینیڈا میں چائنیز گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. امریکیوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کینیڈا سے بھی کوئی اگر چائنیز گاڑی لائے گا یہاں پہ تو وہ بھی بینڈ ہے، وہ بھی فوربڈن ہے. آپ فری مارکیٹ کو آپ نے اسپرٹ کو کل کر دیا ہے. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، انہیں آپ بیونڈ دا وار دیکھیے ان چیزوں کو. دیز آر گوئنگ ٹو افیکٹ ا لاٹ. یورپ کو اگر اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ یار ہم کس جال میں پھنس گئے تھے، ہم کس مصیبت کا شکار تھے، اب انہیں یہ سمجھ آنا شروع. تو یہ سارے فیکٹرز ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کوئی زیادہ کرے گا، کوئی کم کرے گا، کوئی ہمیں سرپرائز کر دے گا کہ یار یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اور لاسٹ میری بات یہ کہ پاکستان کو آگے جانا ہی جانا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. پاکستان کو ان گدھوں سے، ان مردار خوروں سے نجات حاصل کرنا ہی کرنا ہے. کوشچن یہ ہے کہ آج یا کل عمران خان کو انشاءاللہ تعالی باہر آنا ہی آنا ہے. اس پورے خطے کی تقدیر بدلنا ہی بدلنا ہے. عمران خان نے جو چیزیں پہلے جو اقدامات کیے تھے انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے، اس سے بالکل ڈیفرنٹ ان کی سوچ ہوگی انشاءاللہ العزیز. ان کے بالکل ڈیفرنٹ ایڈوائزرز اور ان کے بالکل ڈیفرنٹ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ لے کے انہیں چلیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی، اس خطے کا لیڈر پاکستان کو دوبارہ بننا ہی بننا ہے، اس سے کوئی روک نہیں. Maybe also Imran Khan needed this time to go Absolutely. further for reflection. اور جو غلطیاں پہلے کی ہیں وہ شاید یہی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظاہری بات ہے قائم کیا ہوا ہے کہ he needed to do some more reflection to be a wiser leader. میرے ذہن میں تو بار وہ بار ہے یہ چیز آتی ہے. جی سوری، میں یہ آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بار بار یہ میرے دل میں آتا ہے کہ یار یہ بھی امام خمینی کی طرح باہر اگر چلا جاتا، باہر پہ موبلائز کر سکتا تھا. ریسورسز بھی بہت ہیں، لوگ بات بھی اس کی بہت سنتے ہیں، لیکن یہ بات دوسری بات جو ہے نا یہ زیادہ سالڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ٹرین کر کے ٹرین کر رہے ہیں. بالکل بالکل I believe that now. Honestly I believe آپ کہ کر رہی ہیں. میں تو یہ 3 سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ یار عمران خان کو آزاد کرانے کے چکر میں نہ پڑیں آپ، یہ آپ کے بس کام نہیں ہے. عمران خان نے جس دن ایک تاریخ مقرر ہے انشاءاللہ وہ جلد، ظاہری بات ہے ہم نے بہت انتظار کی ہے، لیکن I strongly believe کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا خدا ہے اور definitely he will come. عمران خان کو بھی پتا ہے اس چیز کا. ابھی علامہ راجہ ناصر عباس کا آپ نے سنا بیان جب گئے تھے ملنے کے لیے انہیں، جی
وہ انہوں نے آ کے بتایا کہ اس نے کہا جی میں تو آئین نہیں چاہتا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو آرام سے ادھر یہاں پہ قرآن کا, پہلے میں جلدی میں نماز پڑھتا تھا, یہ کرتا تھا, اب تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں بڑے سکون سے یہ چیزیں کر رہا ہوں. تو ہی از واچنگ دس, آل دس ہول تھنگ میلٹ اینڈ ڈسمینٹل. تو میں اس ہوپ کے ساتھ, اس امید کے, اس آپٹیمزم کے ساتھ یہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے فائنل ورڈز وی وانٹ ٹو ہیئر دیٹ. میرے آپ obviously Oh my آپ God. میرے you are فائنل ورڈز یہی ہیں کہ جنگ جو ہے وہ سم ٹائم ضروری ہوتی ہے انسان کو دکھانے کے لیے بھی, ٹو ریفلیکٹ. لیکن ایز وی اینڈیڈ our program with عمران خان اینڈ پاکستان اینڈ ایوری تھنگ, آئی فرملی بلیو کہ یہ نا ایک نظام چل رہا ہے جس کا نا کبھی پلڑا بھاری ہوتا ہے ایک طرف اور کبھی پلڑا بھاری ہوتا ہے دوسری طرف. یہ سب چیزیں جو ہے نا, جو انسان ان میں سے کچھ بھی سیکھ سکے, آئی تھنک کہ وہ جو ہے نا وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید میں نے خدا کی خدائی سمجھی ہے. جی شعیب. دیکھیں جو یہ اس میں پاکستان میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں, انگلش میں ایک ٹرم ہے دا پرفیکٹ اسٹارم. بہت سی چیزیں این وہ اس ٹائم پہ ہوں, اگر اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتی تو ان کا فرق نہ پڑتا. اس وقت جو بلوچستان میں حالات ہیں, اس وقت جو کچھ کشمیر میں چل رہا ہے, آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر جس کو انہوں نے مقبوضہ کرنے کی کوشش کی ہے, جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے, عمران خان کی جو بہن ہے انہوں نے جو فائنلی تحقیق شروع کر دی ہے, اور پاکستان میں جنرل جو حالات ہیں, میرے خیال میں یہ ایک ساری اور انٹرنیشنل سارے حالات کو بھی ذہن میں رکھیں. انٹرنیشنل سارے حالات جو اب تک ان کی مدد کرتے رہے ہیں پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی کہ یہ اپنی جگہ پہ رہ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انگریڈینٹس سارے تیار کر دیے ہیں, اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں سے کیا بناتے ہیں. امید تو کی جا سکتی ہے کہ بہتری کی طرف سفر ان شاء اللہ تعالیٰ شروع ہوگا, لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کر کے نہیں دیتے, کرنا ہم نے ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ حالات سارے لوگ تیار ہیں, سروائیو کریں اس پرفیکٹ اسٹارم میں. حالات سارے تیار ہیں, یہ بہت اچھی طرف بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی بہت برا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب اپنی طاقتیں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیں پاکستان کو بہتر سمت میں جانے لیے. تو that's my final words. آج میں آخری آپ کو اچھی خبریں دے رہا ہوں ساری. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں فوجیوں کا اسٹیمنا جو نا 3-3.5 سال کا ہوتا ہے, اس سے آگے نہیں چل سکتے یہ. اس کے بعد انہیں کھجلی شروع ہو جاتی ہے, انہیں چینج چاہیے ہوتی ہے, پھر یہ وہ کرنی ہوتی ہے. اس پہ پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. بہت شکریہ. ویلکم بیک سمینا. خدا حافظ. انشاءاللہ. خدا حافظ.